بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اگر ہم قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں تو یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے کہ اس دنیا سے پہلے بھی ہماری ایک زندگی تھی۔ ہم اس عالم ارواح میں سے اسے گزار آئے ہیں جس میں ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا، الست بربکم، ہم تھے، آپ تھے، ہم میں سے ایک ایک فرد تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور وہ تمام لوگ ایک ہی وقت میں موجود تھے۔ البتہ وہاں باپ، بیٹا، پوتا یا دادا کی حیثیت نہیں تھی۔ ہر فرد اپنی جگہ پر روح کی کیفیت میں تھا، روح کے سفر میں تھا۔ ہمارا یہ جسد مادی نہیں تھا بلکہ وہاں ارواح تھیں۔ ناظرین کرام، کتاب و سنت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عہد لینے کے بعد پھر ہمیں موت دے دی گئی۔ آپ اندازہ کریں ان حقائق پر غور کرنے سے انسان کو کس قدر علمی وسعت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن ہمیں بتاتا ہے جہنم میں پہنچ کر اہل جہنم اللہ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ ناظرین کرام، 2 موتیں ہیں۔ پہلی موت کا تصور تو کریں، میں ازل میں تھا۔ ازل کسے کہتے ہیں؟ عہد الست جب ہوا، جب اللہ نے عہد لیا تھا، غور کریں اس کا کوئی تصور ہے؟ تمام ارواح نے اللہ سے عہد کیا، پھر دنیا میں آئے، یہاں بھی عالم آخرت میں منتقلی ہوگی، اور وہ عالم آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، خالدین فیہا ابدا۔ غور کریں، یہاں کی زندگی 50-60 سال، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی لافانی زندگی ہے۔ ناظرین کرام، ہماری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ اگر کسی نے کسی کو پتھر مارا اور اسے لگ گیا، وہ یہی جانتا ہے کہ فلاں نے مارا، لیکن باطن میں مشیت خداوندی بھی شامل ہے، اذن ربی بھی شامل ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود نہیں ہو رہا۔ کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے پتھر لگنے والے کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تکلیف مجھے اللہ کے حکم سے پہنچی ہے، تو پھر سوچ میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ ایک انسان کسی کام کے لیے بڑی سخت محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، انسان سخت پریشان ہوگا، کیونکہ محنت کی گئی، سرمایہ لگا اور وقت ضائع ہوا۔ ایک دوسرا شخص ہے جو یہ جانتا ہے کہ یہ ساری محنت اس نے ضرور کی، لیکن اصل فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ اب اگر یہ اس کا فیصلہ ہے کہ میری محنت بار آور نہ ہو، جبکہ وہ میرا مولا ہے، میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، میرا خیر خواہ ہے، میرا ولی ہے، میری مصلحتوں کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے، لہذا جو اس کے فیصلے پر راضی ہوگا اس کے لیے پھر بشارت ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، اس کے اندر ایمان و یقین ہے۔ لیکن اگر ایمان کمزور ہے اور ضعیف ہے تو انسان پیچ و تاب کھاتا ہے، کہتا ہے اگر میں غلطی نہ کرتا، اگر میں یہ نہ کرتا، اگر میں وہ نہ کرتا تو میرا کام ہو جاتا، اور پھر یہ بندہ ہر کسی سے شکوہ کرتا نظر آتا ہے۔ ناظرین کرام، علماء امت فرماتے ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو میرے اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ الحمدللہ، جس پر یہ حقیقت آشکار ہوگی وہ کتنے زیادہ چکروں سے نکل آیا، کتنی پریشانیوں سے آزاد ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تسلیم و رضا کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ صلو علی